الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس نہم حدیث پاک نمبر 1۔ اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے حدیث پاک کا ترجمہ، حدیث پاک کی تشریح اور سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے، لفظ الہ سے کیا مراد ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کون سی ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل عمل لا الہ الا اللہ اور افضل دعا استغفار ہے۔ دیکھیے گا اسلام بھائیو، اس حدیث پاک کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز ہے فضیلت والے عمل پر اور دوسرا جز ہے فضیلت والی دعا پر۔ پہلے بات کرتے ہیں پہلے جز کے بارے میں کہ جو افضل عمل کی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جب تک کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا، وہ چاہے جتنا مرضی نیک عمل کر لے، نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے، پوری رات عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے اور صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، لیکن اگر وہ کلمہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا یہ تمام کا تمام عمل رائے گاں ہے۔ اس کو اس تمام عمل کا، نیک عمل کا، کوئی بھی کسی بھی نیک عمل کا اس کو ثواب نہیں ملتا، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک اس کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہوگا تب تک اس کو ان تمام نیک اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی وجہ سے سب سے فضیلت والا عمل اسی کو کہا گیا، اس کے بغیر کوئی بھی عمل کافر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل قرار دیا گیا۔ لہذا کیونکہ بعض اوقات روایات میں ایک افضل الذکر جو ہے نا وہ بھی لا الہ الا اللہ کو ہی قرار دیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جو ہے توحید کا اظہار کرتا رہے۔ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے انسان کے جو بگڑے کام ہیں وہ بنتے چلے جائیں۔ یہ ایسا عمل ہے، کلمہ طیبہ کا تکرار، یہ انسان کے دل میں روحانیت پیدا کرتا ہے۔ صفا کا حکم ہے کہ جس طرح انسان لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان گناہ کر کر کے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ایک جگہ پر فضیلت والا عمل، فضیلت والی یہ جو دعا ہے، فضیلت والا یہ ذکر ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، یا پھر پڑھ کر کسی کو اصالِ ثواب کر دیتا ہے تو اس شخص کی جس کو اصالِ ثواب دیا گیا ہے اس کے لیے یہ سب جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کی تکرار ہر وقت زبان پر رہنی چاہیے، اس کی جو ہے نا اس کا یہ بڑا فضیلت والا عمل۔ اب یہاں پر بات ہوئی ہے لفظ الہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ فضیلت والا عمل ہے، تو اس کو فضیلت والا عمل کس وجہ سے قرار دیا گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ الہ سے مراد کی ایسی ذات ہے جو معبود برحق، جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور حقیقت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ سب سے بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ جو اس پاک پروردگار کو الہ نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، اس کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، تو اس کے کسی بھی عمل کا اس کو ثواب نہیں۔ تو وہ بات ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، جس نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی، کہ جس کو ہم دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر وقت استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے، آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور رات کو سونے کے بعد بھی، اور یہ سانس کے لینے تک، یہ زبان سے چکھنے تک، یہ آنکھوں سے ہر عمل کرنے تک، ہاتھوں پاؤں سے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو جس نے ہمیں یہ تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اس ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ لہذا
اللہ तबारक व तआला को इलाह मानना और इसी पर अपने आप को कारबंद रखना और उसका जिक्र करते रहना, ये हमारे लाजिम है कि हम हर वक्त उसी के जिक्र करें। आइए अगली बात की तरफ चलते हैं। इस हदीस पाक का जो दूसरा जुज़ है उसमें बयान हुआ कि फजीलत वाली जो दुआ है वो इस्तिगफार है। इस्तिगफार के माना क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, इस्तिगफार के माना है गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी मांगना, जो बंदे से पहले गुनाह हो। अब वो मुआफी की भी चंद शराइत है कि बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, अपने जो भी गुनाह किए हैं उसको आइंदा ना करने की पुख्ता नियत कर ले, और जो गुनाह किया है उसका इकरार भी करता हो कि वाकई मुझसे ये गुनाह हो गया, अब उसकी जो है ना वो तौबा इस्तिगफार। देखिए, तौबा जो इस्तिगफार है ये गफर से निकला, जिसके माना है छुपाना। चूंकि इस्तिगफार की बरकत से गुनाह छुप जाते हैं, इसलिए इस्तिगफार इसको कहा जाता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में है कि जिसने गुनाह करने के बाद तौबा की, गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। फिर कैसी हदीस पाक, इतनी प्यारी कि बंदे ने गुनाह कर लिया, उसके बाद अपने रब की बारगाह में तौबा कर ली, तो गोया उसने तौबा कर की, उसने जो है ना वो गुनाह किया ही नहीं। तो लिहाजा बंदे को चाहिए कि जब भी गुनाह हो जाए अपने रब की बारगाह में तौबा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि हमारा गुनाह हमने कितनी मर्तबा गलती करे तो उसको माफ कर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 70 मर्तबा भी अगर गलती करता है तो उसको माफ करो। तो वो तो हमारा पाक परवरदिगार है कि जो 70 मौत से बढ़कर इंसान से मोहब्बत करने वाला है। तो हमें तो चाहिए कि जितनी बार हमसे गलती हो जाए उतनी बार हम तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर बड़ा खुश होता है। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाजुस सालिहीन में ये हदीस पाक लिखी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, सहाबा जानते हो मेरा रब बंदे की तौबा पर कितना खुश होता है? सहाबा किराम की या रसूलुल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जानते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको इस मिसाल से समझो कि एक शख्स है, वो सहरा में जा रहा है, वो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और सारे का सारा उसका साजो सामान खाने की वो उस ऊंट के ऊपर है। अब वो सहरा में है, मीलों मील दूर तक ना कोई पानी है ना कोई रिहाइश का। अब इसको काफी लंबा सफर भी करना है। सफर के दौरान इसको कज़ाए हाजत पेश आई, यानी पेशाब वगैरह की हाजत हुई, तो ये नीचे उतरा और नीचे उतर कर इसने वो अपनी कज़ाए हाजत को पूरा किया। तो जब इसने मुड़कर देखा तो उसका ऊंट वहां से गायब। ये भागता है कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे, लेकिन इसको इसका ऊंट नहीं मिलता। तो ये थक हार कर जब बैठ जाता है, हलक जो है ना ये प्यास की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से सूख रहा है और प्यास बहुत शिद्दत की है। अब इसको यकीन हो गया कि अब मैं जो है ना वो मर जाऊंगा। इसी स्नाह में उसको नींद आ जाती, उसकी आंख लग जाती। आंख लगने के बाद जब वो उठता है तो क्या देखता है कि उसका ऊंट बिल्कुल उसके सामने खड़ा है। तो ये इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि इसकी जुबान से बेसाख्ता निकल आता है कि ये उल्टे अल्फाज बोल देता है। कैसे? कहता है कि तू मेरा रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। यानी कहना इसको ये था कि मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। भी अल्लाह ताला की बारगाह में उल्टा बोल देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खुशी की वजह से उसने ये अल्फाज किए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना वो बंदा खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से कई गुना बढ़कर उस बंदे से खुश होता है कि जो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता है। हमें चाहिए कि हम भी अपने रब की बारगाह में अपनी गलतियों पर नादिम और शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगे। और अल्लाह ताला को इलाह मानने का तकाजा भी यही है कि बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उसी बात, लेकिन हम उससे नहीं माफी मांगेंगे तो किससे मांगे? और उखरदी निजात किसी वक्त मुमकिन होगी जब हमारा रब हमारी गलतियों पर हमें माफ फरमाए। अगर उसने हमें हमारी गलतियों पर माफ ना किया तो कल बरोज़े क़यामत बहुत सख्त अज़ाब होगा। इससे बात का मफ़हूम है कि सबसे हल्का अज़ाब ये है कि बंदे को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे पहनते ही उसका दिमाग जो है ना वो हड्डियां की तरह खोलने लगेगा। तो इस अजाब को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं। तो अगर हम अजाब को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है तो हमें चाहिए कि हम गुनाह करें ही ना। लेकिन क्योंकि बंदा जो है ये खताकार है, कमजोर है, बसा औकात अल्लाह और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाफरमानी कर बैठता है, तो इसको चाहिए कि अल्लाह ने जो इसको एक दरवाजा अता फरमाया है तौबा इस्तिगफार का, ये उस चौखट को, उस दरवाजे को थामे रखे
اس جو جو بھی اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، جو بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں وہ ان سے توبہ کرے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا تکرار کرتا ہے، استغفر اللہ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے تھے رمضان المبارک ہے نا، تو رمضان المبارک سے تو اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سے بات ہے کہ اس ماہ رمضان میں تو ہر عمل کا جو ہے نا وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب جو ہے نا یہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے رہیں اور جو بھی نیک عمل ہے وہ کرتے رہیں۔ اور اگر ہم گناہ کر بیٹھے ہیں تو یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں توبہ استغفار کا کام ہے۔ یہ عشرہ رحمت جاری ہے اور عشرہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما برستی ہے، تو اس کی پاک بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ہمیں چاہیے کہ آج تک جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس حدیث پاک کی روح سے کہ افضل ذکر اور افضل عمل جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا تکرار کریں، اور فضیلت والی دعا کیا ہے وہ استغفار ہے، تو اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں 3 چیزیں پڑھی ہیں نا، کون کون سی پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا اس میں فضیلت والا عمل، اس کے بعد لفظ الہ سے کیا مراد ہے، اور تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت والی دعا۔ امید ہے آپ نے توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک اور اس کی تشریح کو سنا ہوگا، اور سوالات کے جوابات بھی آپ نے نوٹ کیے ہوंگے، اور یہی آپ کا کام ہے، آپ نے اس کو سوالات کو لکھنا بھی ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس حدیث پاک کو اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، اور اچھے طریقے سے اس کو سیکھ کے لوگوں کو بھی بتائیں، اور ان کے ساتھ جتنا ہے اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد سے ہم کو اور زیادہ جو ہے نا وہ کرتے اور کیا کام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔